Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let's start our lecture number 11 of Human Resource Management. Before we go on to the lecture number 11, we'll discuss what we did in the last lecture. In the last lecture, we were discussing about the orientation of the employees and certain few other things. So in the orientation, we discussed the orientation process, in which we said that there are three stages, جو کہ اس ڈائیگرام میں بھی دی ہوئی ہیں. اینڈ اف یو سی پری ارائیول اسٹیج, انکاؤنٹر, میٹامارفسز. تو ہم نے کہا کہ جب ایک آرگنائزیشن میں نیا امپلائی آتا ہے, وہ ایک سرٹن سیٹ آف ویلیوز کے ساتھ آتا ہے. وہ ویلیوز اس نے کہاں سے گین کی ہوتی ہیں؟ یا تو سلیکشن پروسیس کے تھرو, جب وہ ٹیسٹ کے لیے آتا ہے, انٹرویو کے لیے آتا ہے, یا جب اپلائی کرتا ہے, فارم فل کرتا ہے, ویب سائٹ وزٹ کرتا ہے, یا اس نے ڈفرینٹ لوگوں سے اس آرگنائزیشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہوتا ہے. تو وہ اس کی پری ارائیول سٹیج ہوتی ہے, جس میں وہ ایک آرگنائزیشن کے بارے میں ایک اپنا بلیف, ایک اپنی پرسیپشن بنا لیتا ہے. اب نیکسٹ جب آپ نے اس کو ہائر کر لیا, اور ہائر کرنے کے بعد جب اس نے ایکچولی جاب کے ساتھ انکاؤنٹر کیا, پہلے اس کی سیٹ آف ویلیوز تھیں جو پرسیپشنز تھیں, اور اب اس نے کیا کیا ہے کہ اب اس نے انکاؤنٹر کیا ہے ان پرسیپشنز کو ایکچوئل ریالٹیز کے ساتھ. جب ان ریالٹیز کے ساتھ اس نے اس کو انکاؤنٹر کر کے دیکھا, تو مے بی دیر واز سم ڈفرینسز, کہ اس نے سوچا ہو کہ آرگنائزیشن میں لیٹ سپوز دیر آر اے بی سی ڈی رولز, بٹ دیر آر اے فیو ڈفرنس دیٹ دیر آر بی سی ڈی اینڈ ایف رولز. اے از مسنگ اینڈ دی ادر ون از ایڈڈ. تو اس طریقے سے وہ جب ریالٹیز کے ساتھ انکاؤنٹر کرتا ہے, تو اس کی اپنی پرسیپشن اور ریالٹیز میں جو ڈفرینسز آتے ہیں, اس سے یا تو وہ بہت جلدی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اگر کم ڈفرینسز آئیں. اگر ڈفرینسز زیادہ آئیں تو دین ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے ایک نئے امپلائی کو آرگنائزیشن میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. اب تھرڈ سٹیج میں میٹامارفسز میں وہ یہ ایڈجسٹمنٹس بنا رہا ہوتا ہے. اب میٹامارفسز ڈپینڈ کرتا ہے انکاؤنٹر پہ کہ اس کے انکاؤنٹر میں کتنے ڈفرینسز آئے ہیں. اگر تو ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں تو اس کو ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا آرگنائزیشن میں سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے. بٹ اگر ڈفرینسز کم ہیں اور اس کے انٹرسٹ, اس کا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اور اس کا جو آل دا بیک گراؤنڈ, جتنی بھی اس کی ریلیٹڈ اسکلز ہیں, نالج ہے, ایبلٹیز ہیں, وہ ایکچولی میچ کر رہی ہیں ود دا جاب اینڈ ود دی آرگنائزیشن. کلچر اس کو اچھا لگتا ہے, وہ اسی کلچر کا عادی ہو, یا اس میں زیادہ ڈفرینسز ہوں. تو اب یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے انکاؤنٹر سٹیج پہ کہ میٹامارفسز سٹیج کی لینتھ کتنی ہوگی. ڈفرینسز زیادہ ہیں تو لینتھ زیادہ ہوگی ایڈجسٹمنٹ کی, اور اگر ڈفرینسز کم ہیں تو لینتھ جو ہے وہ کم ہوگی. اب اس پورے سوشلائزیشن پروسیس سے ہمیں 3 آؤٹ کمز مل سکتی ہیں, جو کس فارم میں ہے؟ پروڈکٹیوٹی کی فارم میں, کمٹمنٹ کی فارم میں, اور ٹرن اوور کی فارم میں. تو ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی اس کی انکریز ہو جائے اگر اس نے میٹامارفسز سٹیج میں اپنے آپ کو ویل ایڈجسٹڈ کر لیا ہے, یا اس کی پروڈکٹیوٹی ڈیکریز ہو جائے گی اگر اس کی صحیح ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی. دوسری طرف کمٹمنٹ ہے, کمٹمنٹ یا انکریز ہو جائے گی یا ڈیکریز ہو جائے گی. اور جو ٹرن اوور ہے, ٹرن اوور کا مطلب ہے نمبر آف امپلائیز لیونگ دی آرگنائزیشن. اگر یہی امپلائی صحیح طرح ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تو یہ آرگنائزیشن چھوڑ کے چلا جائے گا, تو ٹرن اوور ہائی ہو جائے گی. اور اگر یہی امپلائی اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو گیا, سوشلائزیشن یا اورینٹیشن اس کی بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے, تو پھر ٹرن اوور کم ہو جائے گی, امپلائی جو ہے وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. پھر ہم نے اس میں کور کیا کہ اس میں اورینٹیشن میں کون کون سی چیزیں جو ہے ہمیں کور کرنی چاہیے. سب سے پہلے آرگنائزیشن آبجیکٹیوز, گولز اینڈ آبجیکٹیوز, کہ آرگنائزیشن کرنا کیا چاہتی ہے. بیکاز اب تک اس کو تھوڑا بہت آئیڈیا تو ہوتا ہے بٹ ڈیٹیلڈ آئیڈیا نہیں ہوتا. تو آرگنائزیشن آبجیکٹیوز اس کو بتائیں. دین ہسٹری آف دی آرگنائزیشن بتائیں کہ کس طریقے سے آرگنائزیشن سٹارٹ ہوئی, اس کا فاؤنڈر کیا تھا, پھر فاؤنڈر کی فلسفی کیا تھی, اور ہاؤ ڈیورنگ دیٹ ٹائم دی فلسفی آف دی آرگنائزیشن چینجڈ, کیا چینجز آئی ہیں, کس طریقے سے چینجز آئی ہیں. دین پروسیجرز کیا ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں اس جگہ کی, کیا بہت فارملائز اسٹرکچر ہے, کیا لو فارملائزیشن ہے, سینٹرلائزیشن بہت ہائی ہے. جو بھی اسٹرکچر ہے, جو بھی پروسیجرز ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, وہ اس کو اس سے فیملیئر کرائیں نئے امپلائی کو. دین ایچ آر ایم پالیسیز اینڈ بینیفٹس اس کو بتائیں کہ ایز اے نیو امپلائی وہ کون کون سی پالیسیز جو ہیں
وہ اس کو بینیفٹ کرتی ہیں, کون کون سے بینیفٹس اس کے پاس اویلیبل ہیں, پھر آپ اس کو فیلو امپلائیز سے ساتھ ملوائیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اورینٹیشن اینڈ سوشلائزیشن. اورینٹیشن میں نارملی آپ اس کو یہی ہسٹری, فلاسفی, پروسیجر, رولز وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں, بٹ سوشلائزیشن جب ہم کہتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ اس کو سوشلائز کرا رہے ہوتے ہو. جو فیلو امپلائیز ہوتے ہیں, جو اس کے کو ورکرز ہوتے ہیں, اس کے باس ہوتا ہے, اس کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جب آپ اس کی ریلیشن شپ ڈیولپ کرواتے ہو تو دیٹ از کالڈ دی سوشلائزیشن پروسیس. اس کے علاوہ ہم نے جو ڈسکس کیا کہ سی ای او اور ایچ آر ایم کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اورینٹیشن پروسیس میں. تو ہم نے کہا کہ سی ای او جو ہے وہ آ کے ایک موٹیویشنل اسپیچ دے سکتا ہے, بہت ساری جو کنفیوژنز ہیں, کوئریز ہیں جو ایک نئے امپلائی کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں, ان کو کم کر سکتا ہے اور ان کو موٹیویٹ کر سکتا ہے, ان کے ساتھ اپنی ویژن شیئر کر سکتا ہے تاکہ امپلائیز شوڈ فیل پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن. پھر ایچ آر ایم کا ہم نے بات کہا تو ایچ آر مینیجر جو ہے وہ یا تو ان کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے بینیفٹس اویلیبل ہیں اور اس کو کس طریقے سے آپ اویل کریں, پلس وہ ان سے پوچھ سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹریننگ یا کوئی ڈیولپمنٹ میں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ان کو ٹریننگز ان کے لیے ارینج کر سکتا ہے. پھر ہم نے امپلائی ٹریننگ کی بات کی کہ ٹریننگ ہے کیا, تو پھر ہم نے کہا کہ ٹریننگ جو ہے وہ ایک پرماننٹ چینج لانے کا طریقہ ہے انسان میں, اس کے بیہیویئر میں, اور اس کے ڈفرنٹ میتھڈز ہم نے ڈسکس کیے. اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں آپ کہ کیا ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس میں پھر ہم نے جو ڈائیگرام سے ایک پورے فلو چارٹ کے تھرو ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے آرگنائزیشنل گولز دیکھتے ہیں. اگر گولز اچیو کرنے کے لیے کچھ ایسے ٹاسکس ہیں جو پرفارم کرنے پڑتے ہیں اور ان ٹاسک کے لیے سرٹن بیہیویئرز پرفارم کرنے پڑتے ہیں اور ان بیہیویئرز میں ڈیفیشنسی ہے, تو پھر آپ ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں. دین یو گیٹ ٹو نو دیٹ دیر از اے نیڈ آف ٹریننگ. ادروائز if the tasks are not required and then the behaviors are not required, and especially if the deficiency is not there in terms of behaviors which are required to perform the tasks to achieve the goals of the organization, then you don't go for the trainings because اس کا فائدہ نہیں ہے. ہم نے کاسٹ کی بھی اس میں بات کی تھی کہ ٹریننگ کی کاسٹ جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے, تو اگر کاسٹ لگ کے بینیفٹ ہو رہا ہو تو دین وی گو فار ٹریننگ, ادروائز ہم ٹریننگ کے لیے نہیں جاتے. پھر ٹریننگ کے میتھڈ ہم نے دیکھے تھے کہ جاب روٹیشن کر دیں. جاب روٹیشن کا مطلب ہے کہ اگر وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں کچھ ٹائم کے لیے بھیج دیں, روٹیٹ کر دیں اس کو. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دس انڈر اسٹڈی اسائنمنٹس کہ ڈفرنٹ ریڈنگ دے دیں, کیس اسٹڈیز دے دیں, اس کو ڈفرنٹ اسائنمنٹس دیں جس سے اس کی لرننگ انکریز ہو. اسپیشلی اگر ڈیسیجن میکنگ ہے تو ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے اور ٹیکٹکس اینڈ ٹولز ہیں وہ اس کے انکریز ہوں, شارپ ہوں. پھر آف دا جاب ٹریننگ میں جس نے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لیکچرز ہو سکتے ہیں اور جاب کے علاوہ جس بھی جگہ پہ ٹریننگ آپ کروا رہے ہیں دیٹ ول بی کالڈ دی آف جاب ٹریننگ. ناؤ ٹوڈیز topic is going to be employee development. Employee development, as we already talked about in the previous lecture, that training is for short-term benefits and is for short-term needs. But development, which you get through the trainings, but it is actually for the long-term goals, for the long-term development of the employees. آج اس نے کوئی کام سیکھا ہے, ٹریننگ لی ہے, بیہیویئر میں چینج آیا ہے, اسی ٹائم اس نے اس کام کو پرفارم کر کے بینیفٹ دیا آرگنائزیشن کو, وہ ٹریننگ کا پارٹ ہے. لیکن جب وہی اسکل, وہی نالج اس کا آفٹر 5 years 6 years کام آئے گا, جب وہ کسی سینئر پوزیشن پہ ہوگا, تو دین دیٹ ول بی کالڈ کہ وہ ڈیولپ ہو چکا ہے نئی پوزیشن کے لیے. تو اس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھتے ہیں کہ انکریجنگ امپلائیز ٹو ایکوائر نیو اور ایڈوانسڈ اسکلز, نالج اینڈ ویو پوائنٹس بائی پرووائڈنگ لرننگ اینڈ ٹریننگ فیسلٹیز. کس لیے؟ اینڈ ایونیوز ویئر سچ نیو آئیڈیاز کین بی اپلائیڈ. تو آپ اپنے امپلائیز کو نیو ونس اینڈ دی کرنٹ ونس, جو ایگزسٹنگ ہیں آپ کے پاس ان کو بھی اور جو نئے آئے ہیں ان کو بھی آپ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ چانس دیتے ہیں. کس طرح؟ تھرو دا ٹریننگ فیسلٹیز, تھرو دا لرننگ فیسلٹیز. کس لیے؟ اگر وہ نئے آئیڈیاز, کریٹیوٹی ڈیولپ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں, اور پھر ان کو اس طرح کی اپرچونٹیز دیں کہ وہاں وہ نئے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کریں تاکہ بزنس آپ کا گرو کرے اور آرگنائزیشنل گولز جو ہیں وہ میکسیمم اور اچھے طریقے سے اچیو ہو سکے. ناؤ
جس طرح ہم نے بات کی کہ میتھڈز کون کون سے ہمارے پاس اویلیبل ہیں، تو ہم نے آلریڈی اس پہ ڈسکشن کیا ہوا ہے کہ جاب روٹیشن ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے جو بہت اچھے طریقے سے امپلائی کو ڈیولپ کر سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے لیٹس ٹیک دس ایگزامپل کہ ایک آپ کے پاس امپلائی ہے جو ابھی ایچ آر میں کام کر رہا ہے، ایچ آر میں کام کر رہا ہے، اور ساتھ اسی لیول پہ ایک مارکیٹنگ کی اسائنمنٹ کے لیے آپ اس کو بھجوا دیتے ہیں. بیکاز نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو جو ہیڈ کر رہا ہے جو بھی امپلائی ہے، ان میں سے اس امپلائی نے اس کی جگہ لینی ہو، تو آپ نے اس کی جاب روٹیشن کی. پہلے اس کو ایچ آر کا کام آتا تھا، اب مارکیٹنگ کا کام بھی آ گیا. اب جب یہ ہیڈ بنے گا ان دونوں کا، تو اس کو obviously بیکاز اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس نے مارکیٹنگ والے کو بھی ایچ آر والے کو بھی، تو اس کو یہ کام آنا ضروری ہے. ادروائز یہ ہیڈ کسی کام کا نہیں ہوگا. ہیڈ جو ہے پراپرلی کنٹرول نہیں کر سکے گا اس امپلائی کو، تو آپ جاب روٹیشن کر دیتے ہیں تاکہ اس کے پاس ویریس سکلز آ جائیں اور وہ ان فیوچر مینج کر سکے لوگوں کو پراپرلی. تو جاب روٹیشن انوالوز موونگ امپلائیز ٹو ویریس پوزیشنز ان دی آرگنائزیشن ٹو ایکسپینڈ دیئر اسکلز، نالج اینڈ ابیلٹیز. کیا آپ ان کی ڈفرنٹ نالج اینڈ اسکلز اینڈ ابیلٹیز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایچ آر کا ایکسپیرینس ہے، مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس دے دیں، فائنانس کا ایکسپیرینس دے دیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس دے دیں، سیلز کا ایکسپیرینس دے دیں، تاکہ جب وہ نیکسٹ ان کی پروموشن ہوتی ہے، وہ مینیجرز بنتے ہیں جنہوں نے ان سب لوگوں کو ہیڈ کرنا ہے، ان سب لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، تو دے شوڈ ہیو آل دا نالج جن لوگوں کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. تو جاب روٹیشن کین بی ون آف دا ویری گڈ میتھڈز. دین اسسٹنٹ ٹو پوزیشن، کہ جیسے ہم نے بہت ساری آرگنائزیشنز میں دیکھا ہے کہ مینیجرز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ مینیجرز ہوتے ہیں. یہ اسسٹنٹ ٹو پوزیشنز ہوتے ہیں کہ ایک تو مینیجر ہے اور اس کو اسسٹ کر رہا ہے ایک، تو ایونچولی جب وہ اپنے مینیجر کے کام میں اس کو اسسٹ کر رہا ہے، تو ایونچولی 1 2 3 سال بعد وہ مینیجر کے کام سارے کے سارے سیکھ جاتا ہے. تو دین وہ ڈیولپ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہی اور شی کین بیکم اے مینیجر. تو اسسٹنٹ ٹو پوزیشنز الاؤ امپلائیز ود پوٹینشیل ٹو ورک انڈر اینڈ بی کوچڈ بائی سکسیسفل مینیجرز. جو اچھے مینیجرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں اسسٹنٹ مینیجر کر کے. اسسٹنٹ جو آپ کا ہے، لیٹ سپوز ڈائریکٹر جنرل ہے، تو اس کا اسسٹنٹ لگ جائے گا تو وہ ڈائریکٹر جنرل کی سارے کام کرتا رہے گا، اور ایونچولی آفٹر سرٹن ٹائم اس کو وہ مینیجر کے یا ڈائریکٹر جنرل کے سارے کام جو ہیں اس پہ اسکلز اینڈ نالج اینڈ ابیلٹی آ جائے گی، اور وہ اتنا کیپبل ہو جائے گا کہ وہ ٹاسک پرفارم کر سکے گا. تو یہ ڈیولپمنٹ کا ایک دوسرا طریقہ ہے. دین کمیٹی اسائنمنٹس، کہ آپ ان کو اسائنمنٹس دے دیں جو کمیٹی بیسڈ ہوں، 2 4 5 لوگ اس کو مل کے کریں، جو کیا کرتی ہیں ڈیسیجن میکنگ میں بڑا ہیلپ کرتی ہیں. بیکاز اسائنمنٹس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ، اسمال پروجیکٹس کو ہیڈ کرنا ہوتا ہے یا ٹیم بیسڈ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور اینڈ میں آپ نے اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے. تو ایک تو ڈیسیجن میکنگ جو آپ کی پاور ہے، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں، وہ بڑی شارپ ہو جاتی ہیں، اور آپ کو اپنی نارمل لائف میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے، نارمل پروفیشنل لائف میں. دین لرننگ بائی واچنگ ادرس، جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ ان کی اچھی اور بری دونوں عادتوں سے جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اچھی عادتوں سے اگر آپ ان کی دیکھتے ہو، اچھے مینیجرز کے ساتھ اف یو ار اٹیچڈ، تو آپ اس کی اچھی باتیں کاپی کرتے ہو، اور پھر آپ میں وہ ان بلٹ کیریکٹرسٹکس آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ اسکل، نالج اینڈ ابیلٹیز کو گین کرتے رہتے ہو دوسروں کی طرف دیکھ کے. دین بیکمنگ مور فیملیئر ود آرگنائزیشنل ممبرز اینڈ پرابلمس، جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہو تو آپ کو ایک تو ممبرس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے ممبرس ہیں، ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، ان کی پرسنالٹیز کیسی ہیں، ان میں کیا کیا اچھائیاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں. اور دوسرا آپ کو پرابلمس پتہ چل جاتی ہیں، انٹرپرسنل پرابلمس بھی اور ادروائز آرگنائزیشنل پرابلمس بھی آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ کس قسم کی ہیں اور کیسے ان کو سالو کیا جاتا ہے. بیکاز آپ ٹیم میں کام کر رہے ہو، تو کمیٹی میں کام کر رہے ہو، تو آپ کو اکٹھے اسائنمنٹ ملی ہوتی ہے، اور اس میں آپ میں پیشنس بھی آ جاتا ہے. ایک جیسے سوشل لوفنگ کا کانسیپٹ ہے، وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گروپ میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، اور کام نہیں کرتے تو ان سے کیسے کام لینا ہے. اور جو گروپ کی پھر کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، فارمنگ ہے، نارمنگ، سٹارمنگ، پرفارمنگ اینڈ ادجرننگ کی ہم سٹیج 5 پڑھتے ہیں.
وہ اس کے تھرو آپ گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے نارم سیٹ ہوتے ہیں آرگنائزیشنز میں, کیسے ٹیمز جو ہیں بلڈ ہوتی ہیں, کیسے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو ان سے کافی کچھ جو ہے لرننگ ہو سکتی ہے. دین لیکچر کورسز اینڈ سیمینارز benefit from today's technology and are often offered in a distance learning format. پھر آپ ان کو لیکچر کورسز دے دیتے ہیں, ڈفرینٹ کورسز وہ پاس کریں تاکہ ریڈنگ کریں, اس میں اسائنمنٹس کریں, اس میں کوئزز کریں. اور یہ نارملی ڈسٹنس لرننگ ہوتی ہے. جیسے ڈسٹنس لرننگ کیا ہے, جیسے آپ لوگ گھر بیٹھ کے ویڈیوز دیکھتے ہو, آن لائن کوئزز دیتے ہو, آن لائن ٹیسٹ دیتے ہو, تو آپ جب ریڈنگ کرتے ہو, لیکچر سنتے ہو, تو کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے ریٹینشن رہ جاتی ہے, لرننگ ہو جاتی ہے آپ کی اسکلز امپروو ہوتی رہتی ہیں, آپ کا نالج امپروو ہوتا رہتا ہے. تو یہ آپ امپلائی ڈیولپمنٹ کے لیے لیکچرز بھی یوز کر سکتے ہیں. دین کمز دی سیمولیشنز. سیمولیشنز میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ اٹ انکلوڈس کیس اسٹڈیز. کیس اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ کیس اسٹڈی ایک آپ کو سینیریو دے دیتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتے ہیں, اور اس میں موسٹ آف دا ٹائمز کیریکٹرز ہوتے ہیں جن کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا ہے. یہ ریئل بیسڈ ہوتی ہیں زیادہ تر. 90% آف دم آر بیسڈ آن ریئل سچویشنز. بڑی بڑی آرگنائزیشنز کی کیس اسٹڈی لکھی ہوتی ہیں. کچھ کیس اسٹڈیز آپ کے اس کورس کے ساتھ اٹیچ ہوں گی, ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ پاور انکریز ہوگی. پھر ڈیسیجن گیمز اینڈ رول پلیز ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایک پرابلم پہ لا کے مینیجرز کو یا امپلائیز کو چھوڑ دیتے ہیں, اینڈ دین یو لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ کیا بیسٹ آپشن ہو سکتی ہے, بیسٹ ڈیسیجن کیا ہو سکتا ہے. تو اس سے دے کم اپ ود ڈفرنٹ آئیڈیاز ود ڈفرنٹ ڈیسیجنس. تو ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی رہتی ہے. رول پلے کروا دیتے ہیں, لیٹ سپوز کانفلکٹ ریزولوشن کی کچھ ایکسرسائزز کروا دیتے ہیں جس سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں ہیلپ ملتی ہے. اینڈ آر انٹینڈیڈ ٹو امپروو ڈیسیجن میکنگ. اور اس کا سارے کا جو انٹینشنز ہیں بیہائنڈ دا امپلائی ڈیولپمنٹ سیمولیشن میتھڈ, وہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو پروسیس ہے اور میتھڈ ہے وہ امپلائی کا زیادہ سے زیادہ اچھا ہو جائے. دین دیر آر آؤٹ ڈور ٹریننگز which typically involves challenges which teach trainees the importance of teamwork. جیسے آپ 5 یا 6 یا 8 یا 10 لوگوں کو, لیٹ سپوز آپ ان کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہو جہاں ریسورسز بڑے کم ہوتے ہیں, اور آپ ان کو ایک لائٹر یا میچ باکس اور ایک نائف اور اس طرح کی چیزیں دے کے آپ ان کو 5-6 کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہو جہاں ریسورسز کم ہوتے ہو, اور آپ ان کو مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں. پلس آپ یہ کہہ دیتے ہیں ان سے کہ 5 یا 6 دن یا کچھ آورز یا 1 ڈے یا 2 ڈیز آپ نے سروائیو کرنا ہے. پھر ان کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے, ایک دوسرے کی اسکل کو, نالج کو, ابیلٹیز کو یوز کر کے وہ اپنا سروائیول بناتے ہیں, جس سے ٹیم ورک جو ہے وہ انکریج ہوتا ہے. تو یہ کچھ میتھڈ ہے امپلائی ڈیولپمنٹ کا. دین امپلائی ڈیولپمنٹ کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے you will have to be a learning organization. جو ہم ابھی کچھ سلائیڈز میں اس کو پڑھیں گے. بٹ لرننگ آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو چینج کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. آپ ٹریڈیشنل طریقے سے نہیں چل سکتے. آپ جب تک اپنی آرگنائزیشن کو اکارڈنگ ٹو دا ٹائم, اکارڈنگ ٹو دا ٹیکنالوجی, اکارڈنگ ٹو دا نیو بیسز آف ڈوئنگ بزنس, جب تک آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے, اپ گریڈ نہیں کرتے, تب تک آپ امپلائی ڈیولپ پراپرلی نہیں کر سکتے, نہ ہی آرگنائزیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے, کانسٹنٹلی اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں چینج از دا اونلی کانسٹنٹ, یہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے, ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہتی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بزنس میں بھی آہستہ آہستہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم اس چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے, اڈاپٹ نہیں کرتے, امپلیمنٹ نہیں کرتے, تو دین وی ول ناٹ ایکسپیکٹ آور آرگنائزیشن ٹو گرو فردر. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کو چینج کے ساتھ سپورٹ کریں, اور جو بہتر چینج ہے, چینج فار گڈ ہے, اس کو لے کے آئیں آرگنائزیشن میں, اور آرگنائزیشن آہستہ آہستہ گرو کرتی رہے اور اپنے گولز کو اچیو کرتی رہے. Now, the organization systems, technology and processes, people, ان ساری چیزوں میں آپ چینج کر سکتے ہیں. سسٹمز کیا ہیں آپ کے, کہ جس طرح کے آپ کے رولز, پروسیجرز, فارملائزیشن ہے, ان میں چینجز لے کے آئیں. لیٹ سپوز آج سے کچھ 2 ڈیکیڈز پہلے
یا 1.5 ڈیکیڈز پہلے آپ کے پاس رجسٹر سسٹم ہوتا تھا بینکس میں بھی اور آفیسز میں بھی, اور آج کیا ہے, آج سارے کا سارا ڈیٹا بیس جو ہے دیٹ از شفٹڈ ان کمپیوٹرز. اب کمپیوٹر پہ آپ کا ڈیٹا بیس شفٹ ہوتا ہے اینڈ ود اے کلک آف یور لائک فنگرز ان دا کی بورڈ یو کین فائنڈ اینی تھنگ ود ان آلموسٹ نو ٹائم. لیکن اس سے پہلے رجسٹرز ہوتے تھے تو ٹائم کنزیومنگ ٹاسک ہوتا تھا, بہت پرابلم ہوتی تھی. ٹیکنالوجی امپروو ہوئی, آرگنائزیشنز امپروو ہو گئی, اور اس سے فائدہ کیا ہوا, ایفیشنسی, افیکٹونیس بڑھ گئی, ایکوریسی بڑھ گئی, میجرمنٹ کی ایکوریسی بڑھ گئی. تو آرگنائزیشن سسٹمز کو چینج کرنا چاہیے, ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہنی چاہیے. آپ ایک پرانا کمپیوٹر کتنی دیر تک یوز کرتے ہیں, ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, یو آلسو چینج ود دا ٹیکنالوجی. نئی ٹیکنالوجی زیادہ آپ کو ایفیشنسی, زیادہ افیکٹونیس آفر کرتی ہے. پھر آپ کے پاس پروسیسز ہوتے ہیں. پروسیسز کیا ہیں کہ کس طریقے سے آپ اگر مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں لیٹ سپوز, تو اس میں کون کون سے میتھڈز آپ یوز کر رہے ہیں, آپ کا پروسیس کیا ہے, کتنے سٹیپ پہ آپ کی مینوفیکچرنگ کمپلیٹ ہوتی ہے, اس کو ریڈیوس کریں, اس کو زیادہ ایفیشینٹ کریں, زیادہ ایکوریٹ کریں. اور پیپل, لوگوں میں چینج لاتے رہیں. لوگوں میں چینج کیا لاتے رہیں کہ ان کی ٹریننگز کرتے رہیں, ڈائیورسٹی بڑھاتے رہیں, نئے لوگ ہائر کرتے رہیں, اور نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں ان کو انکریج کریں, کریٹیوٹی لے کے آئیں, انوویشن لے کے آئیں. تو یہ ساری چیزیں ہی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں کام آتی ہیں. اب انڈیویجول اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا ایک اچھا اگر ہم طریقہ دیکھیں تو لیٹس کنسیڈر دس ایرو ایز این آرگنائزیشن اینڈ اٹس امپلائیز دی اسمال ایروز. These small arrows are the employees of the organization, and this big arrow which is outlined is the organization. اب اگر تو اس کے employees, یہ processes, technologies and especially people, if they are going in the same direction as the organization wants it, then the organization will be developed and will be going in the right direction. اگر اسی طرح آپ کے پاس آرگنائزیشن جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے لیکن امپلائیز جو ہیں ان کی ڈائریکشن ڈفرینٹ ہے, تو پھر آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن لوز کر جائے گی اور صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے گی. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو کیپ چینجنگ اینڈ کیپ میکنگ تھنگس بیٹر in terms of technology, in terms of processes, in terms of systems and in terms of people especially. تو یہ organizational develop جو ہے یہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. Now change کے لیے there are two metaphors that clarify change process. Become Waters metaphor اس کو ہم کہتے ہیں, جو next ہم diagram میں اس کو discuss کریں گے کس طریقے سے. That describes the unfreezing the status quo, change to a new status and then rephrase. ایک دفعہ اس کو تو آپ انفریز کرتے ہیں اور پھر اس کو چینج کرتے ہیں اور پھر ریفریز کر دیتے ہیں جو آپ نے چینج لے کے آتے ہیں. نیکسٹ ڈائیگرام میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. The white water rapids metaphor recognize today's business environment which is less stable and not as predictable. So let's discuss this thing in the diagram. Now here you can see a diagram with blue and completely red and a mix of both. اب اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ if you are let's suppose blue and you want to change yourself into red, تو آپ کیا کریں گے. دیکھیں چینج پروسیس جب بھی آپ چینج لے کے آتے ہیں آرگنائزیشن میں there is a resistance. لوگوں کو چینج پسند نہیں ہوتی. they are good with the routine work. جو ان کی روٹین چل رہی ہوتی ہے they are happy with that. اور اگر آپ چینج لے کے آئیں گے تو they are going to resist. تو اس لیے چینج کو لانے کے لیے یو نیڈ ٹو بی ویری گریجول, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ ناٹ بی دیٹ سلو کہ اس چینج کو لانے کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو اس میں بیلنس کریٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ناؤ لیٹ سپوز یو ور بلو اینڈ یو وانٹڈ ٹو چینج انٹو ریڈ, تو پہلے آپ فوراً جو ہے بلو سے ریڈ نہ چینج کر دیں. یو ول ہیو ٹو اسٹارٹ مکسنگ دا بلو اینڈ دا ریڈ تاکہ ان کا مکسچر بنے اور کچھ لوگ اس کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹارٹ ٹیلنگ پیپل دا بینیفٹس آف دس چینج. اینڈ اف یو کین آفر سم ریوارڈس ٹو دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو ان دس چینج, وہ اور بھی اچھا ہو جائے گا. بٹ یہاں آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے سب سے پہلے انفریز کیا ہے,
اس چیز کو بریک اپ کیا ہے جو پہلے آپ کا ایک ٹریڈیشن سیٹ ہوا تھا which was blue, let's suppose. اب آپ نے half of it had been changed into red and the other half is still your blue. اور پھر آپ نے یہ چینج آپ لے آئے اور چینج کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ نے جب کمپلیٹلی اس کو ریڈ کر لیا تو دین یو مووڈ انٹو اے نیو چینج اور پھر آپ نے اس کو ری فریز کر دینا ہے, دوبارہ سے فریز کر دینا ہے. جیسے اگر واٹر کی شیپ جو ہے آئس دیتی ہے اس کو, یا جس شیپ کے اس میں پاٹ میں ہوتا ہے وہ اس کی شیپ ہوتی ہے. اب اس کی شیپ چینج کرنے کے لیے یو کی ناٹ پٹ دی آئس انٹو سم ادر شیپڈ تھنگ اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس کی شیپ جو ہے چینج ہو جائے گی. نہیں, ایسے نہیں چینج ہوگی. آپ کو پہلے اس آئس کو واٹر بنانا پڑے گا اینڈ دین واٹر کو دوسری طرف شفٹ کر کے ری فریز کرنا پڑے گا. تو دین دا آئس اور دا واٹر از گوئنگ ٹو چینج اٹس شیپ. اسی طرح آپ کو سلولی اینڈ اسٹیپ وائز جو ہے وہ چینج کا پروسیس امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. ادروائز چینج پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوتا اور لوگ ریزسٹ کرتے ہیں اور اسی ریزسٹنس میں بہت سارے لاسز ہو سکتے ہیں امپلائیز کی فارم میں, فائنینشیل فارمز میں, اینڈ دیر کین بی ڈفرنٹ ادر لاسز. تو اس لیے چینج کو بڑا سلولی اور بڑا گریجولی جو ہے وہ چلا کے چلنا پڑتا ہے. ناؤ او بی میتھڈز. او ڈی میتھڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس کس طریقے سے کی جاتی ہے, اور اس میں سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے میتھڈز کیا ہیں کہ کیا ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور اگر ضرورت ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی تو کن ایریاز میں ضرورت ہے. تو اس میں کیا ہے, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ فیسیلیٹیٹس لانگ ٹرم آرگنائزیشنل وائڈ چینجز. کس کس طریقے سے او ڈی ٹیکنیکس کین انکلوڈ سروے فیڈ بیک, یہ ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. دین پروسیس کنسلٹیشن, دین ٹیم بلڈنگ, دین انٹر گروپ ڈیولپمنٹ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سروے فیڈ بیک assesses organizational members participation and attitude. یہ آپ کی perceptions اور attitudes کو measure کرتی ہے. Let's suppose آپ ایک questionnaire بناتے ہیں اور وہ questionnaire آپ distribute کر دیتے ہیں into your organization among your employees. اس پہ آپ نے certain questions پوچھے ہوتے ہیں, ان کے certain answers ہوتے ہیں. They can be open-ended, they can be close-ended, جس سے آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے, امپلائیز کا فیڈ بیک ملتا ہے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کن ایریاز میں آپ کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے ٹریننگ کا اسیسمنٹ کیا تھا, اسی طرح ڈیولپمنٹ کی اسیسمنٹ کرنے کے کچھ طریقے کہ آرگنائزیشنل ممبرز پرسپشنز اینڈ ایٹیٹیوڈ از اسیسڈ بائی دیز سروے فیڈ بیکس. جب ان کے ایٹیٹیوڈس اینڈ پرسپشنز آ جاتی ہیں تو اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی ٹریننگ شیپ کرتے ہو, اس کے اکارڈنگلی آپ ڈیولپمنٹ پروسیس اپنا شیپ کرتے ہو, اور اس کے اکارڈنگلی آپ چینج کو امپلیمنٹ کرتے ہو. بیکاز اف یو سی دیٹ پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو چینج دیئر روٹینز کسی بھی فارم میں, تو دین یو ٹیک اٹ ایون مور سلو دین اٹس نیڈیڈ. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں چینج میں, تو دین یو گو ود اٹ, دین یو آر فائن ود اٹ, اور آپ چینج کو نارملی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ود less resistance from the employees. Then the summarized data are used to identify problems and clarify issues so that commitments to actions can be made. اب جو بھی آپ نے in future action کرنے ہیں about the training, about the development, آپ کس بیس پہ کریں گے, about this feedback, on the basis of this feedback which you have assessed from the employees perception and their attitude. تو further آپ کے actions جو ہیں وہ اس ڈیٹا پہ کریں گے اور اس ڈیٹا کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ نے ایک کویشچنر کیا کہ شوڈ وی سینڈ آر امپلائیز ٹو ٹریننگ, اور آپ کے پاس یہاں یس تھا یا نو تھا, اور یہ نمبر آف امپلائیز بہت سارے آپ کے پاس امپلائیز ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یس کا آپشن دے دیا ہو اور کچھ لوگوں نے نو کا آپشن دے دیا ہو. تو یہاں کلیئرلی آپ اینڈ میں اگر دیکھیں کہ لیٹ سپوز 80 out of 100 said yes and 20 out of 100 said no, تو آپ کہیں گے کہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس آیا that 80% of the people they want trainings, تو آپ ان کو ٹریننگ پہ بھیج دیں گے اور ان کی جو بھی کمی بیشی ہے ان میں یا جو بھی ان میں ڈیفیشنسی ہے اس کو آپ فلفل کر دیں گے, انکریز کروا دیں گے. دین پروسیس کنسلٹیشن. پروسیسز جس طرح کے آپ کے چل رہے ہیں
اس پہ کنسلٹیشن لیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنا نالج نہ ہو ایز این آرگنائزیشن دیٹ یو کین چینج یور پروسیسز اور یو کین امینڈ یور پروسیسز اور یو کین برنگ سم نیو پروسیسز ان. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ایریا ایکسپرٹس ہیں, یا آپ کے پاس اگر اف اٹس مینوفیکچرنگ اور مشین سے ریلیٹڈ ہے, انجینئرز ہیں اور ڈفرینٹ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں بزنس کے بارے میں, آپ ان کو بلائیں اور ان سے پروسیس کے بارے میں کنسلٹیشن لیں. کس طرح؟ اٹ یوزز آؤٹ سائڈ consultants to help organizational members perceive, understand and act upon process events. کئی دفعہ آپ نئی مشینری جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں but your employees are not ready to understand how to operate it and they do not accept it sometimes because they don't know how to operate it and there are so many other issues. تو اس کے لیے آپ کنسلٹنٹ کو بلاتے ہیں which make them understand the procedures and the processes, جس سے آپ کو آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے اور فائدہ ہو جاتا ہے. دین ٹیم بلڈنگ, یہ ڈیولپمنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹیم بلڈنگ میں انکلوڈ گول سیٹنگس, دین ڈیولپمنٹ آف انٹرپرسنل ریلیشن شپس, کلیریفیکیشن آف رولز, ٹیم پروسیس انالیسس. گول سیٹنگ جس طرح ہم ایم ٹی او میں بھی اس میں دیکھتے ہیں, ایم بی او میں مینجمنٹ بائی آبجیکٹو کیا کر رہے ہوتے ہیں, گول سیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے مل کے. جب آپ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ ٹیم بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے میں ٹالرنس آ جائے, ایک دوسرے کے ایٹیٹیوڈز, پرسنالٹی, ڈفرنٹ کیریکٹرسٹکس, ٹریٹ سب کا پتہ چل جائے آپ کو, اور ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز سے آپ فائدہ لیں. تو یہ ٹیم بلڈنگ کی کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں جس میں گول سیٹنگ آ گئی. ڈیولپمنٹ آف انٹرپرسنل ریلیشن شپس, کہ آپ لوگوں کی ڈفرنٹ لوگوں کی ریلیشن شپس جو ہے وہ ڈیولپ کرواتے ہیں. تو اس میں لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا سیکھتے ہیں, اور اس میں پھر ایونچولی ایک اچھی ٹیم بلڈ ہو جاتی ہے جو آپ کو اوور آل آپ کی آرگنائزیشنل گولز کی اچیومنٹ میں فائدہ دیتی ہے. دین کلیریفیکیشن آف رولز, بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر بندے کو اپنے رولز اور اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہو. اگر ٹیم میں جیسے ہم نے آلریڈی بات کی تھی کہ دیر آر 5 members, sometimes there are 6 members, all of them belong to a different skill, a different educational level, and all of them they've got different expertise. آپ ان ایکسپرٹیز کو یوز کریں ایک دوسرے کی اور کلیریفائی کریں رولز کہ کس نے کیا پرفارم کرنا ہے, تاکہ ہر بندہ اپنا رسپانسبل ہو اور وہ اپنی پرفارمنس اکارڈنگ ٹو دا رولز کرتا رہے. دین ٹیم پروسیس انالیسز, ٹیم پروسیس کہ آپ کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں, لائک فارمیشن ہوتی ہے ٹیم کی, پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ پری فارمیشن کی اسٹیج ہوتی ہے. دین فارمیشن کے بعد آپ کی نارمنگ ہوتی ہے جس میں نارمز بن رہے ہوتے ہیں. اسٹارمنگ ہوتی ہے اس سے پہلے جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹس میں آ جاتے ہیں. جب نارمنگ ہو جاتی ہے تو پھر آپ پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں, دیٹ از اے پرفارمنگ اسٹیج, اور پرفارم کرنے کے بعد آپ اجرننگ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ٹیم کا جو پورا پروسیس ہے اس کو انالیسس کریں کہ کس اسٹیج میں پرابلم آ رہا ہے تو مے بی اس کو ٹھیک کیا جائے. دین ٹیم بلڈنگ اٹیمپٹس ٹو انکریز ٹرسٹ, اوپننس اینڈ ٹیم فنکشننگ. جب آپ امپلائیز کے ساتھ مل کے جب تک کام نہیں کریں گے آپ کا ان کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ٹیم بلڈ کریں اپنی آرگنائزیشن میں تاکہ وہ لوگ آپس میں مل کے کام کریں. اور آج کل جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اینڈ بہت اچھی جو سکسیسفل کمپنیز ہیں, دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈیلنگ ان ٹیمز انسٹیڈ آف سنگل امپلائیز. فلیٹر اسٹرکچرز آنا شروع ہو گئے ہیں, باسز آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, subordinates آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. All members belong to the same level of the organization and they've got their own expertise. ہر ایک جو ہے ٹیم ممبر وہ دوسرے کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اچھا پروجیکٹ جو ہے اس کو چلا لیتا ہے. اور آج کل ٹیم بلڈنگ کا جو ہے کانسیپٹ یہ بہت جو ہے ملٹی نیشنل اور اچھی آرگنائزیشن میں بہت عام ہوا ہے, اس لیے ہمیں بھی اس کی انفارمیشن ہونا لازمی ہے. Now the learning organizations, جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ چینج لانے کے لیے you should be a learning organization. اب لرننگ آرگنائزیشن اور ایک نارمل آرگنائزیشن میں جو ڈفرنس ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ لرننگ آرگنائزیشنز جو بھی اچھی چینج انوائرمنٹ میں آتی ہے
اس کو اڈیپٹ کر لیتی ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر لیتی ہیں. اور جو ٹریڈیشنل آرگنائزیشنز ہیں, جو نارمل آرگنائزیشنز ہیں, if they are not learning organizations, وہ چینج کو بہت دیر بعد ایکسیپٹ کرتی ہیں. تو اچھی چینج کو ایکسیپٹ کرنے سے آرگنائزیشنز جو گولز ہیں وہ اچھے طریقے سے اچیو ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چینج ہی نہیں لے کے آ رہے اپنے آپ میں, اسٹیگننٹ ہیں, اسٹیگننٹ ہونا جو ہے دیٹ از اکول ٹو ڈیتھ. کہ آپ اگر پروسیس میں چینج نہیں لا رہے, لوگوں میں چینج نہیں لا رہے, ٹیکنالوجی امپروو نہیں کر رہے, تو دین یو آر گوئنگ ٹو ڈائی سم ڈے. آرگنائزیشن جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی. تو اس میں لرننگ آرگنائزیشن کا ہونا لازمی ہے, جس میں کیا ہوتا ہے, اٹ ویلیوز کنٹینیوڈ لرننگ, لرننگ کرتی رہتی ہے آرگنائزیشن اٹ سیلف تھرو اٹس پیپل. آبویسلی اس کے لوگ امپروو کرتے رہتے ہیں, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. بٹ لرننگ آرگنائزیشنز آپ کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہیں کہ اگر کوئی چینج کا آئیڈیا آیا ہے, if it's a better change, good change, beneficial change, then people encourage it. اس کو ڈسکریج نہیں کرتے. تو اس لیے جو لرننگ آرگنائزیشنز ہیں, they believe that a competitive advantage can be gained from it. کہ اگر آپ لرننگ آرگنائزیشن ہیں تو آپ کی انڈسٹری میں, سیم انڈسٹری میں جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں ان سے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں. بیکاز اگر آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹائملی چینج کر رہے ہیں تو آپ اچھی پروڈکٹ بنائیں گے, اچھی سروس بنائیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو ڈلیور کر سکیں گے کسٹمرز کو. اور اگر یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں تو انڈسٹری میں آپ کا نام زیادہ بڑھے گا, آپ کمپیٹیٹو ایج لے سکتے ہو کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر سے بہتر پرفارم کر سکتے ہو, زیادہ اچھے گولز اچیو کر سکتے ہو اور زیادہ پروفٹ بنا سکتے ہو. Now, the learning organizations, they are characterized by capacity to continuously adapt. ان میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ کنٹینیوسلی اڈیپٹ کرتی رہتی ہیں, کنٹینیوسلی اپنے آپ کو چینج کرتی رہتی ہیں, کنٹینیوسلی اپنے آپ میں نیو اینڈ بیٹر چینجز لے کے آتی رہتی ہیں فار دا سیک آف اچیونگ دیئر گولز. دین امپلائیز کنٹینیوسلی ایکوائر اینڈ شیئر نیو نالج. ان کے امپلائیز جو ہوتے ہیں لرننگ آرگنائزیشنز کے, دے کیپ آن لرننگ نیو تھنگس, دے کیپ آن لرننگ نیو آئیڈیاز, دے کیپ آن جنریٹنگ کریٹو اینڈ انوویٹو آئیڈیاز. اب جب یہ آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو موسٹ آف دا ٹائمز دے اینڈ اپ ڈوئنگ ونڈرفل تھنگس, دے اینڈ اپ ڈوئنگ ویری کریٹو تھنگس. وہ کریٹو چیزیں جو ہیں وہ کسٹمر کو obviously چینج چاہیے فوراً. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ موبائلز میں, کمپیوٹرز میں اور دنیا کی آلموسٹ ہر چیز میں کیسے امپروومنٹ آ رہی ہے. ڈیلی آپ کے پاس الیکٹرانکس کا نیا ماڈل ہوتا ہے, ڈیلی اس میں کوئی نیا فنکشن ہوتا ہے, کوئی نئی ٹیکنیک اس میں ایڈ کی ہوتی ہے. یہ سارا کیا ہے, کریٹیوٹی اینڈ انوویشن ہے. یہ کس سے آ رہی ہے؟ if you are a learning organization, if you are trying to change yourself continuously, and if you are learning new things, adapting new things, implementing new things, then you are going to make these creative and innovative products or services. Then employees continuously acquire and share knowledge. کا یہ ہے کہ صرف acquire کرنے پہ نہیں رہتے وہ, they are also sharing those ideas, those creative and innovative things with their fellows. ہو سکتا ہے اس میں وہ کوئی اور امپروومنٹ لے آئے, تو شیئرنگ ان کی لازمی ہے. دین کولیبوریشن اکراس فنکشنل اسپیشلٹیز. اگر کسی ایک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے 2 یا 3 یا 4 اسپیشلٹیز چاہیے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کولیبوریٹ کرتے ہیں, اینڈ دے فارم اے ٹیم اور دے ہیلپ ایچ ادر ٹو اچیو سم تھنگ نیو, سم تھنگ امپورٹنٹ, سم تھنگ گڈ ان کوالٹی. یہ لرننگ آرگنائزیشنز کی جو ہے ایک اور کریکٹرسٹک ہے. دین ٹیمز آر این امپورٹنٹ فیچر. جیسے ہم نے بھی بات کی کہ نیو آرگنائزیشنز, کریٹو آرگنائزیشنز, انوویٹو آرگنائزیشنز, دے بلیو ان ٹیم بلڈنگ, دے بلیو ان ورک ان ٹیمز. تو یہ ٹیم بلڈنگ کرتی رہتی ہیں جس سے لرننگ آرگنائزیشنز نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتی رہتی ہیں اور نئی نئی چیزیں سیکھتی رہتی ہیں. ناؤ اب ٹریننگ جو ہے یا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم نے کروا تو لی ہے, بٹ اس کی افیکٹونیس کیسے میجر ہوگی؟ کہ ٹریننگ آپ نے کروائی ہے ایک امپلائی کو, کیا اس ٹریننگ سے جتنا آپ کی کاسٹ لگی اتنا یا اس سے زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ٹریننگ ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا کہ it is a designed activity which help the employees to make
certain permanent changes. اب وہ permanent change کیا آئی ہے ٹریننگ کے بعد یا نہیں آئی, وہ ہمارا ایویلویشن جو پروگرام ہے ٹریننگ کا وہ ہمیں بتائے گا. تو ٹپکلی امپلائیز اینڈ مینیجرز اوپینینز آر یوزڈ. یہ ٹریڈیشنل ہم ٹریننگ ایویلویشن میتھڈس کی بات کر رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلی جب امپلائیز ٹریننگ کر کے واپس آتے تھے تو ان سے اوپینین لے لیا جاتا تھا, ان سے ہیلپ لے لی جاتی تھی کہ کیا ٹریننگ افیکٹو تھی یا نہیں تھی. لیکن بعد میں کیا ہے, دیز اوپینینز اور ری ایکشنز آر ناٹ نیسسریلی ویلڈ میجرز. اس سے آپ میجرمنٹ نہیں کر سکتے کہ کیا اس میں ایکچوئل پرفارمنس میں چینج آئی ہے کہ نہیں آئی. کیوں؟ بیکاز دے آر موسٹلی انفلوئنسڈ بائی تھنگز لائک ڈیفیکلٹی, انٹرٹینمنٹ, ویلیو اور پرسنالٹی آف دی انسٹرکٹر. آج کل کا امپلائی جو ہے, لیٹ سپوز یو سینڈ این امپلائی ٹو دی ٹریننگ اینڈ وین ہی کمز بیک ہی از ناٹ سیٹسفائڈ ود دا ٹریننگ. وائی؟ بیکاز ہی ڈڈ ناٹ انجوائے دیٹ مچ. مے بی دا ٹرینر, اس کی پرسنالٹی جو تھی دیٹ واز ناٹ ویری انفلوئنسنگ, تو اس سے ٹریننگ کا امپیکٹ سارا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. بٹ اسٹل دے آر ناٹ دا ریلائبل میجرز, کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹریننگ لینے والا جو ہے وہ کتنا انٹرسٹڈ تھا. If he was not listening to the instructor, if he was not paying attention to the work, تو پھر اس کو ٹریننگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے واقعی انٹرسٹ سے وہ ٹریننگ لی ہے تو پھر اس کو شاید فائدہ ہوا ہو. اس کے لیے ہم نے پھر ڈفرینٹ میتھڈز جنریٹ کیے ہیں کہ کن کن میتھڈ سے آپ ٹریننگ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. پرفارمنس بیسڈ میجرز, بینیفٹس گین اور بیٹر انڈیکیٹرز آف ٹریننگ کاسٹ افیکٹونیس. جتنی آپ نے کاسٹ ایک ٹریننگ پہ لگائی ہے, لیٹ سپوز آپ نے 10,000 روپیز ایک ٹریننگ پہ لگا دیا. 10,000 روپیز کا جب آپ نے ٹریننگ کے بعد بینیفٹ دیکھا تو اگر تو آپ کو بینیفٹ ہوا ہے 5,000 کا, دین دا ٹریننگ واز یوز لیس بیکاز یو اسپینڈ 10,000 روپیز اینڈ یو گینڈ اونلی 5,000 روپیز. سو اٹس ناٹ یوزفل. ڈونٹ send people to such trainings. But if you've spent like 10,000 rupees and you have gained 100,000 rupees, which means there is a significant amount of change, there is a significant amount of benefits جو آپ کو مل رہے ہیں اس ٹریننگ سے, تو اس پہ benefit gained جو measurements ہیں ہمارے پاس, they are more reliable, they are more important. وہ کون کون سے ہیں؟ First of all, post training performance. اب یہ پروگریسولی ہم جائیں گے, اس میں ہم 3-4 اس میں میتھڈ جو ڈسکس کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے ایویلویشن میتھڈز کو ڈیزائن کیا گیا. پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ امپلائیز آن دا جاب پرفارمنس از اسیسڈ آفٹر ٹریننگ. کہ ایک امپلائی کو آپ نے ٹریننگ پہ بھیجا, ٹریننگ لے کے آ گیا, اور بعد میں آ کے صرف آپ نے اس کی آفٹر دا ٹریننگ جو پروگرس ہے, آفٹر دا ٹریننگ جو پرفارمنس ہے وہ میجر کر لی. ٹھیک ہے, لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کو سیکنڈ ٹائم میں میجر کر رہے ہیں آفٹر دا ٹریننگ, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو کمپیئر اٹ ود. اس کے لیے نیا میتھڈ ہم لے کے آتے ہیں, پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس میتھڈ, جس میں ہم نے کیا کیا ہے, وی ہیو کلیکٹڈ اینڈ اسیسڈ 2 ٹائپ آف ڈیٹاز. امپلائیز جاب پرفارمنس از اسیسڈ بوتھ بفور اینڈ آفٹر دا ٹریننگ ٹو ڈیٹرمن ویدر اے چینج ہیز ٹیکن پلیس اور ناٹ. Let's suppose before sending to the training آپ کا پرسن A جو ہے he was making 18 t-shirts per day, اور آپ نے after training جو دیکھا the same person has started making let's suppose 25 t-shirts per day. تو آپ نے دیکھا کہ 7 کا ڈفرنس آ گیا. yes, the training was effective. اب آپ کے پاس کمپیئر کرنے کو کچھ ہے کہ بفور ٹریننگ ہی واز میکنگ 18 ٹی شرٹس, اب آپ نے جب ٹریننگ دی ہے تو ناؤ ہی اسٹارٹڈ میکنگ 25 ٹی شرٹس. تو دیر از اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ڈفرنس ان دا پرفارمنس. اب اس سے بھی ایڈوانس میتھڈ ایک پھر لگایا گیا. اس کا ریزن کیا ہے کہ مے بی دیر آر سم ادر فیکٹرز جو اس کی ٹریننگ کے فیکٹرز نہ ہوں, بٹ سم ادر فیکٹرز. ہو سکتا ہے مشینز میں کوئی بہتری آ گئی ہو سکتا ہے وہ ریلیکس ہو گیا اور واپس آ کے وہ اچھا پرفارم کرنے لگ گیا. اس کے لیے ہم نے کیا ایک اور میتھڈ دیکھنا ہے, پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس ود کنٹرول گروپ میتھڈ, جس میں آپ کیا کر رہے ہیں, ایک تو وہ ڈیٹا لے رہے ہیں جو ٹریننگ سے پہلے تھا, پھر آپ وہ ڈیٹا لے رہے ہیں جو ٹریننگ کے بعد تھا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کنٹرول گروپ رکھا ہوا. لیٹس ریڈ اٹ اینڈ دین آئی ایم گوئنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. Compares the pre-post training results of the trained group with the concurrent job performance of the control group which does not undergo instructions. مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ایک امپلائی اے کو ٹریننگ پہ بھیج دیا اور بی کو آپ نے ٹریننگ پہ نہیں بھیجا. اے کی آپ نے پہلے پرفارمنس دیکھی, he was making 18 t-shirts and B was also making 18 t-shirts. اور اس کو آپ نے کیا کیا, we have not given him any training. B کو ہم نے ٹریننگ نہیں دی. B was a controlled group which was controlled. It did not go under any instructions. اس نے کوئی انسٹرکشنز نہیں لی, کوئی ٹریننگ نہیں لی. اب ہم نے کمپیئر کیا کہ A has started making 25 t-shirts but at the same time B has started making 25 t-shirts. اب A کی تو ٹریننگ ہوئی تھی, B کی ٹریننگ بھی نہیں ہوئی, بٹ بیکاز آف certain other factors, maybe there were some other factors like machines خراب تھیں, آپ نے ٹریننگ کے لیے بھیجا, meanwhile machines ٹھیک ہو گئی, واپس آئے تو machines پہ کام کرنے میں دونوں کی پرفارمنس اتنی ہوئی. دیٹ مینس کہ اب ٹریننگ اس نے جو لی اور اس نے نہیں لی, it did not make any difference, so training was useless. تو یہ میتھڈ ہم نے کیا. It used to control for factors other than training which may affect job performance. Because training is not the only thing which is affecting the performance. بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں. Maybe the environment is creating problem in the performance. Maybe there are some employees' personal factors. Maybe there are some organizational factors other than training, other than skills. تو اس کے لیے پھر ہم نے تھرڈ میتھڈ کیا کیا, پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس وتھ کنٹرول گروپ. ایک گروپ کو آپ نے جو ٹریننگ نہیں دلوائی, دوسرے کو جو ہے وہ ٹریننگ دلوا دی, اور بعد میں دونوں کی پوسٹ اینڈ پری جو ہے اس کے ڈیٹا کو کلیکٹ کر لیا, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹریننگ کا اس میں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ اثر ہوا ہے. ناؤ اب اسی ٹریننگ کے ہی اس کو جب ہم گلوبل انوائرمنٹ میں اپنے چیک کریں گے, دیکھیں گے, تو اس میں کیا نیسسری چیزیں ہیں. ان اے کراس کلچرل ٹریننگ اٹ از نیسسری فار ایکسپیٹریٹس ٹو واٹ مینیجرز اینڈ ادر فیملیز بفور اسائنمنٹ ٹو لرن لینگویج اینڈ کلچر, اینڈ دین ڈیورنگ اینڈ آفٹر دی فورن اسائنمنٹس ٹو ایڈجسٹ ٹو چینجز بیک ہوم. دو مین ایشوز ہیں. ایک تو آپ نے اس کی فیملی کو بھی ٹریننگ دینی ہے. لیٹ سپوز آپ ایک جو ہے ایک امپلائی کو اوورسیز اسائنمنٹ ایکسپیٹریٹ کو بھیج رہے ہیں. اس ایکسپیٹریٹ کو ہو سکتا ہے 3 years 4 years کے لیے آپ بھیج رہے ہیں, اینڈ ہز فیملی اور ہر فیملی از آلسو شفٹنگ ود ہم اور ہر. تو اس کی فیملی کو جو وہاں ایڈجسٹمنٹ کی پرابلمز آئیں گی وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے. تو لینگویج کی اور کلچر کی ٹریننگ دیتی ہیں. لیٹ سپوز یو سینڈ somebody فرام پاکستان ٹو جاپان. اب وہاں جاپنیز بولی جاتی ہے, یہاں اردو, انگلش, پنجابی, پشتو اور میں بھی ڈفرنٹ لینگویجز بولی جاتی ہیں. جب تک اس کو جاپنیز نہیں آئے گی تب تک ہو سکتا ہے کہ اس کا وہاں سیٹل ان پیریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو. تو اس کو لینگویج کی ٹریننگ دے دیں, اس کو کلچر کی ٹریننگ دے دیں, اس کو اچھی بری باتیں جو ہیں وہ اس جگہ کی بتا دیں, اس کا سپاٹ کر کے بتا دیں, اور ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی ٹرین کریں تاکہ وہ بھی وہاں جا کے ایزیلی ایڈجسٹ ہو جائے. سیکنڈلی, آفٹر 4 years جب وہ اسائنمنٹ کر کے واپس آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی پلان بھی سوچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئے گا تو he doesn't have any place in the organization or he doesn't have anything to do in the organization. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے لیے سوچ کے رکھیں. اور کراس کلچرل ٹریننگ میں لینگویج سے زیادہ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ اس کو اس جگہ کی ہسٹری کا بتا دیں, پالیٹکس کا بتا دیں, اکانومی کا بتا دیں. لیٹ سپوز کرنسی ہے, کرنسی اگر اس کو سمجھ نہیں آتی دوسری کنٹری کی تو he'll have a problem in transactions, he'll have problems in buying things. تو پھر اس کے بعد ریلیجن ہے کہ اس کنٹری میں کون سا ریلیجن فالو ہو رہا ہے, and how it is similar and different from the religion of the person who's going abroad. And then social climate کیسا ہے اس کا, then business practices کیسی ہیں, salary structures کیسے ہیں, compensation کیسی ہے, weather کیسا ہے. You have to tell that person all these things.
ادروائز اس کا ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ایزی نہیں ہوگا. بائی انوالونگ ہم ان رول پلئنگ اور سیمولیشنز کروا دیں, ان کے کلچرز کی ویڈیوز دکھا سکتے ہیں, ان کے کلچرز کے بارے میں بکس پڑھا سکتے ہیں اور رول پلئنگ کروا دیتے ہیں آپ اس کو, یا اس کو لینگویج کی ٹریننگ دیتے ہوئے کانورسیشنز کمیونیکیشن کرا دیتے ہیں, اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. دین often organization do not do a good job of planning for the return of the overseas manager. جیسے ہم نے دو پرابلمس کے ساتھ سیکنڈ پرابلم کو ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے اوورسیز اسائنمنٹ کو اسائنیز کو سینڈ تو کر دیا ہے, بٹ واٹ when they are coming back, when they are coming back they should have some plans. کون سے پلان ہو سکتے ہیں؟ بی اسائنڈ ڈومیسٹک پوزیشن, کہ آپ ان کو لوکل کوئی اچھی پوزیشن دے دیں, because now they've got exposure, they've got work experience. آپ ان کو کوئی ڈومیسٹک پوزیشن suitable to their experience and education and background وہ دے سکتے ہیں. prepare for a new overseas assignment, یا ان کو کسی اور کنٹری کے لیے کسی اور اسائنمنٹ کے لیے بھیج سکتے ہیں. then retire or be terminated if they've achieved that age of 60 or 65 whatever the policy says. تو پھر آپ ان کو ریٹائر کریں گے, ٹرمینیٹ کریں گے, گولڈن شیک ہینڈ دیں گے, بٹ آپ نے کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں سوچ کے رکھنا ہے. وائی؟ بیکاز اف دے آر ناٹ اسائنڈ اینی تھنگ اٹ از گوئنگ ٹو لیڈ دیم ٹو فرسٹریشن. واپس آئے ہیں وہ, دے آر ایکسپیکٹنگ ٹو گو ان ٹو دیئر کنٹریز اینڈ اپنی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں, اینڈ دی آرگنائزیشن ان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے ابھی تک, کوئی پلان ہی نہیں کیا ہوا. تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری فرسٹریٹنگ فار دی اوورسیز ہو از کمنگ بیک ٹو دی کنٹری اینڈ ٹو ہز اور اون آرگنائزیشن. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اچھا پلان کر کے رکھیں. ناؤ اس پورے اس میں لیکچر میں ہم نے جو مین چیزیں کور کی ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ کے میتھڈز ہیں, اور پھر ہم نے کچھ اس کو ٹریننگز کو تھوڑا بہت کور کیا ہے, اور پھر ہم نے چینج اور جو انفریز اور فریز اس میتھڈ کو کور کیا. اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کیا ہے. ڈیولپمنٹ سب سے پہلے encouraging employees to acquire new or advanced skills, knowledge and abilities and viewpoints by providing learning and training facilities and avenues where such new ideas can be applied. تو ڈیولپمنٹ ہم نے لوگوں کی اس طرح کرنی ہے کہ ان کو نئے اسکلز آئیں, نیا نالج ملے, نئی ابلیٹیز ان میں ڈیولپ ہوں, نئے ویو پوائنٹس آئیں, ان کے نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ کریں, اور پھر اس طرح کی اپرچونٹیز بھی پرووائڈ کرنی ہے جو اپنے آئیڈیاز انہوں نے جنریٹ کیے ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کر سکے. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا, اور پھر ہم نے اسی میں ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ تھوڑا ڈفرنس بھی کیا کہ ٹریننگ جو ہے دیٹ از یوزلی ڈن فار دا کرنٹ نیڈ, جو اس ٹائم کی نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں, اینڈ ڈیولپمنٹ از فار یور فیوچر پرپسز. جس طرح ہم نے بات کی کہ جاب روٹیشن ہوگی, اس میں جاب روٹیشن کا کیا مقصد تھا کہ اف یو آر این ایچ آر مینیجر, آپ کے پاس ایچ آر مینیجر ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور مارکیٹنگ مینیجر ہے. اگر اس ایچ آر نے کل کو پریزیڈنٹ بننا ہے سکسیشن پلاننگ کے تھرو, تو پھر اس نے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے, مے بی فائنانس کو بھی کنٹرول کر رہا ہو, مے بی آر اینڈ ڈی کو بھی کنٹرول کر رہا ہو. تو آپ اس کی جاب کو, ایچ آر مینیجر کی جاب کو روٹیٹ کریں, کبھی ادھر کبھی ادھر اور کبھی ادھر, اس کو نئے نئے اسکلز کے ساتھ اس کی لرننگ کروائیں, تاکہ یہ جب پریزیڈنٹ بنے یا اس کی پروموشن ہو تو ڈیولپمنٹ اس کی اتنی ہوئی ہو کہ یہ چاروں کے چارے ڈپارٹمنٹس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکے. دین ہم نے ڈیولپمنٹ جو ہے میتھڈس کی بات کی کہ جو ہے آپ ان کو ڈفرینٹ قسم کی اسائنمنٹس دے سکتے ہیں, کمیٹی اسائنمنٹس دے سکتے ہیں, سیمولیشنز کرا سکتے ہیں جس میں کیس اسٹڈیز ہوں, ڈیسیجن میکنگ ایکسرسائزز کروا سکتے ہیں. اور پھر ہم نے لرننگ آرگنائزیشنز کی بات کی کہ لرننگ آرگنائزیشنز جو ہیں دے آر ریڈی ٹو چینج, دے آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ نیو ٹیکنالوجیز, نیو پروسیسز, نیو پیپل, نیو رولز اینڈ ریگولیشنز. اور جس میں ہم نے بات کیا کہ اگر آپ کو چینج کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو انفریز کریں اور پھر چینج کو امپلیمنٹ کریں اینڈ دین ری فریز کریں اس کو, تاکہ ہم نے یہاں بات کی تھی کہ یہ ہمارے پاس بلو ہے, دس واز بلو اینڈ وی وانٹ ٹو چینج اٹ ٹو ریڈ, اور ہاف ریڈ ہاف بلو کر دیا اور پھر ہم نے کمپلیٹ اس کو ریڈ کر دیا. یا آپ ڈائیگرام دوبارہ جب ریوائز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی.
تو لرننگ آرگنائزیشن ایسی آرگنائزیشن جو اپنے آپ کو چینج کرتی رہتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. نئی ٹیکنالوجی آئی, امپلیمنٹ کر لی. نئی کوئی چیز جو ہے, کسی قسم کا بزنس ٹیکٹکس نہیں آئی, انہوں نے چینج کر لی اور اپنی آرگنائزیشن کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے رہے. پھر ہم نے بات کی کہ ٹریننگز تو آپ نے دلوا دی ہیں, بٹ ٹریننگ کو میجرمنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو اس میں ہم نے بات کی کہ ایک تو ہم سمپل اوپینینز لے لیتے تھے پہلے لوگوں کا, بٹ دے آر ناٹ اے ویری گڈ میجر, بیکاز ہو سکتا ہے لوگ وہاں کمفرٹیبل نہ ہوں, انجوائے نہ کیا ہو, انسٹرکٹر کی پرسنالٹی ٹھیک نہ ہو, تو اس سے وہ ٹریننگ کو کہیں گے کہ ٹریننگ ٹھیک نہیں تھی. پھر ہم نے کہا کہ پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس میتھڈ کرنا چاہیے, کہ جب ٹریننگ لے کے آئیں تو ان کی پرفارمنس میجر کریں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. پھر ہم نے کہا نہیں, پری پوسٹ ہونا چاہیے, کہ جب جانے سے پہلے ان کی پرفارمنس کیا تھی اور ٹریننگ کے بعد ان کی پرفارمنس کیا ہے, اس کو جب ہم کمپیئر کریں گے دین ویل گیٹ ٹو نو دا افیکٹ آف ٹریننگز. پھر اس کے علاوہ ایک اور ایڈوانس میتھڈ ہم نے کیا کہ پری پوسٹ ٹریننگ ود کنٹرول گروپ کر لیں, کہ کچھ لوگوں کو ٹریننگ نہ دیں, کچھ لوگوں کو ٹریننگ دیں, اور دونوں کی بیفور اینڈ آفٹر ٹریننگ ڈیٹا کلیکٹ کریں, دونوں کی پرفارمنس چیک کریں, اور اگر اس میں جو ٹرینڈ لوگ تھے ان میں صرف چینج آیا ہے تو پھر تو ٹریننگ کا افیکٹ ہے. اگر ٹرینڈ ان ٹرینڈ دونوں میں سیم چینج آ گیا تو پھر اس کا مطلب ٹریننگ کا افیکٹ نہیں ہوا, دیور سم ادر فیکٹرز. پھر ہم نے بات کی کہ کراس کلچرل ٹریننگز دینی چاہیے ہمیں لوگوں کو. کراس کلچرل ٹریننگز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایکسپیٹریٹس کو بھیجتے ہو آؤٹ سائڈ دی کنٹری, تو وہاں لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ, ان کو ایڈجسٹمنٹ کی پرابلمز آتی ہیں, تو اس کے لیے آپ لینگویج ٹریننگ دے دیں, ہسٹری بتا دیں, اس کی پالیٹکس بتا دیں, اکانومی آف دیٹ کنٹری بتا دیں, دین سوشل کلائمیٹ کا بتا دیں, ویدر کا بتا دیں, بزنس جو ہے پریکٹسز ہیں وہ وہاں کیسی ہیں وہ بتا دیں. اینڈ دین اسپیشلی فار HR دو پرابلمس بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں, کہ ایک تو جب ایکسپیٹریٹ کو آپ بھیج رہے ہیں تو اس کی فیملی کو اور اس کو پراپر ٹریننگز دیں, تاکہ اس کو نیکسٹ کنٹری میں جا کے یہ پرابلمز نہ آئیں جو وہ فیس کر سکتا ہے. لینگویج کا ایشو آ سکتا ہے, کلچر کا ایشو آ سکتا ہے, ڈائٹ کا ایشو آ سکتا ہے, کہ جس طرح حلال حرام کا ایشو آ سکتا ہے کھانے پینے میں, تو یہ اس کو آلریڈی آپ ٹریننگز دے کے بھیجیں. اینڈ سیکنڈلی, جب وہ واپس آنے والا ہو یا جب آپ اس کو بھیج رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس کی واپسی کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ہونا چاہیے. ادروائز if the employee comes back and he doesn't have anything to do in the organization, یا اس کو آپ فوراً نکال دیتے ہیں, تو پھر اس کی فرسٹریشن لیول بہت بڑھ جائے گا. اینڈ اٹس ناٹ اے ویری گڈ HR مینجمنٹ, کہ اگر آپ کے پاس اس کے لیے پلان کوئی نہیں ہے تو آپ کے پاس اس کے لیے پلان ہونا چاہیے. اس پلان میں پاسبلٹیز کیا ہے, یا تو آپ اس کو کوئی لوکل پوزیشن دے دیں, اس کے ایکسپیرینس, ایجوکیشن اور اس کے ایکسپوجر کے مطابق آپ اس کو کوئی لوکل اسائنمنٹ دیں جس میں وہ آپ کے لیے پرفارم کرے. سیکنڈلی, آپ کچھ اور انٹرنیشنل اسائنمنٹس جو ہیں وہ پریپیئر کر لیں, اور وہ پریپیئر کرنے کے ساتھ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے ابھی اس کو جاپان بھیجا ہو, when he comes back you already have an assignment for USA, for Germany or for some other country, یا اسی کنٹری کی کوئی اور اسائنمنٹ ہو تو اس کو دوبارہ بھیج دیں آپ, if he is willing to go. نہیں تو اس کو اگر ریٹائرمنٹ کی ایج آ رہی ہے, ٹرمینیشن کا کوئی ایسا لیول آ رہا ہے, تو پھر آپ اس کو ریٹائر کر دیں یا ٹرمینیٹ کر دیں, تاکہ اس کی فرسٹریشن لیول جو ہے وہ زیادہ نہ بڑھے. اور اس ساری جو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ ہے. یور امپلائیز دے آر مور ایسوسیٹڈ ود دی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے, if it is this arrow, it is going in certain direction, اس کے امپلائیز کو بھی اسی ڈائریکشن میں جانا چاہیے تاکہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جائے. اگر آپ کی آرگنائزیشن کے امپلائی ڈیولپ نہیں ہوں گے, امپلائی ٹرین نہیں ہوں گے, تو پھر آپ کی آرگنائزیشن بھی ٹرین نہیں ہوگی, ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے امپلائیز should be ready to face the change, should be ready in terms of training یا ڈیولپمنٹ ان کی ساتھ ساتھ ہو رہی ہو, کنٹینیوسلی امپروو کر رہے ہوں, وہ کنٹینیوسلی چینج کر رہے ہوں ود انوائرمنٹ, تاکہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چینج کر رہی ہو ٹیکنالوجی میں, پروسیسز میں, لوگوں میں اور رولز ریگولیشنز میں. تو جب ایسی امپروومنٹس آئیں گی, کریٹیوٹی, انوویشن آئے گی, اور آپ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, اپنے آپ میں جو گڈ چینجز ہیں وہ لے کے آئیں گے, تو اس سے ایونچولی جو ہے آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا.
تو یہ آج کا ہمارا سارا لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اب کے لیے تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.